وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج صبح دوبارہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ عقیدہ اور ایمان کا فرق کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اور آپ کو پھر عقیدہ کی تعریف سمجھاتی ہوں۔ تھیولوجی کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ کس سے بنا ہے مل کر؟ تھیو اور اولوجی۔ تھیو کس کو کہتے ہیں؟ تھیو کیا ہے؟ THEO، تھیو لفظ تو آپ سب نے سن رکھا ہے، لیکن آپ کو مانا تو آنا چاہیے۔ گاڈ، یس، تھیو کہتے ہیں گاڈ کو، اور اولوجی کس کو کہتے ہیں؟ سائنس، اسٹڈیز، سائنس۔ عقیدہ کو انگریزی میں تھیولوجی کہتے ہیں، اسٹڈی آف دا نیچر آف گاڈ اور دیگر ریلیجس بلیفس۔ نیچر آف گاڈ کیا ہے کسی خاص مذہب کے اندر، اور ان کے باقی بلیفس کیا ہیں، اس سائنس کو تھیولوجی کہتے ہیں، کہ وٹ ٹو بلیو اینڈ وٹ ناٹ، یا پھر وٹ وی بلیو اباؤٹ گاڈ اینڈ ادر ریلیٹڈ تھنگس ان آور ریلیجن۔ عقدہ سے ٹو ٹائی ڈاؤن، نوٹ لگانا، عقید اور عقید سے عقیدہ، سہولت کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں صرف لکھی ہوئی چیز کی اہمیت نہیں، عرب اس معاملے میں بہت کانشیس ہیں کہ کوئی لفظ بولا کیسے جاتا ہے اور اس کی ساؤنڈ کیسے ہوتی، ہاؤ اٹ ساؤنڈز، آپ کے کانوں پہ کتنا ہلکا یا بھاری ہے۔ یہ عربی زبان کی ایسی خصوصیت ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید اس زبان میں نازل کیا، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ پھر اس کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کتاب کا لازمی معنی لکھی ہوئی چیز نہیں، کتاب کا لفظ ہے وہ کاف تا با سے ہے، کتبن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، حروف کو جمع کر کے الفاظ بنے، الفاظ کو جمع کر کے جملے بنے، سینٹینسز۔ تو سینٹینسز یا آیات جو ہیں ان سے مل کے صورتیں اور پھر پورا قرآن مجید۔ تو جب ہم کتاب و سنت کہتے تو اس سے مراد، کتاب سے مراد از ناٹ سم پرٹیکولر بک، ریٹن فارم کی بک، یعنی کتاب کا لفظ کلام کے لیے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلام میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ بات سمجھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے، بلکہ انسان کی روح پہ ہلکا بھی بہت ہوتا ہے۔ یہی باتیں جس وقت میں بول رہی ہوں اگر آپ کو میں لکھ کر دوں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے ان کو پڑھنے لگیں تو شاید اس طرح نہ سمجھ سکیں۔ تو اس سے بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایات تحریری شکل میں نہیں بلکہ کلام کی شکل میں اتاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام، اور وہ لکھی ہوئی چیز نہیں لاتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، پھر آپ آگے اس کو پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر آج تک ہمارے پاس کس طریقے سے پہنچ رہا ہے؟ صرف لکھی ہوئی شکل میں نہیں بلکہ
پڑھی ہوئی شکل، یعنی کہ پڑھ کے سناتے ہیں استاد. جو اجازت لی جاتی ہے اس میں شاگرد کو سنانا ہوتا ہے، اور جب تک وہ سنا کے اپنی ساؤنڈ اور مخارج اور یہ تمام چیزوں کا ثبوت نہ دے دے اس کو لائسنس نہیں ملتا آگے پڑھانے کا. بہرحال اب بات یہ ہے کہ ہم عقیدہ کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں، اس پر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ عقیدہ اگر ایک گرہ ہے تو پھر یہ گرہ ہمیں کس سے باندھ رہی ہے؟ ہمارے دین سے، کیونکہ گرہ دو چیزوں میں لگتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے دین سے باندھتی، جو آپ کو مسلمان بناتی، یعنی وہ اعتقادات، وہ بلیفز، وہ کریڈز جو آپ کو آپ کے دین کے ساتھ whatever your religion is اس کے ساتھ باندھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ عقیدہ کا لفظ قرآن و سنت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جیسے آپ کو تفسیر کا لفظ جس سینس میں اب استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کی تفسیر، یا مصطلح الحدیث، یا اور بہت سی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں، یعنی یہ جو نام دیے گئے ہیں مختلف علوم کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، یہ بعد کی پیداوار ہے. تو عقیدہ کا لفظ بھی بعد میں وجود میں آیا ہے، جیسے اور بہت سی سائنسز، حدیث سائنسز جو ہیں، علوم الحدیث جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یا علوم القرآن اس وقت نہیں پڑھایا جاتا تھا، لیکن آج ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ سبجیکٹس؟ مثلا تجوید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لفظ تجوید ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تو پھر آج آپ تجوید کیوں پڑھتے ہیں؟ بدعت نہیں؟ تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ بدعت نہیں؟ عقیدہ کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے تو عقیدہ نہیں پڑھا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے. اور اس دن ٹرپ میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جب ہم قرآن میں یہ ساری باتیں پڑھ ہی رہے ہیں تو وائی سبجیکٹ آف عقیدہ الگ سے؟ ویری جینوئن کوشچن، اور کوشچن کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ تجوید کو، قرآن پڑھنا کافی ہے، تجوید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ صحیح ادائیگی سے قرآن مجید پڑھ سکے. قرآن مجید پڑھنے کا اس میں صحیح طریقہ سکھایا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے عقائد کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے، کیا نہیں، یہ عقیدہ کے مضمون میں پڑھایا جاتا ہے. تو عقیدہ از اے سائنس، اے سبجیکٹ لائک ادر سبجیکٹس. سمجھ گئے آپ؟ اب سمجھ آ جائے گی. اور اس سبجیکٹ میں کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ایمانیات کے بارے میں. اور ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل، جس کے اوپر کافی بات ہو چکی. از اٹ کلیئر ناؤ؟ یعنی یہ جو سبجیکٹس میں ان چیزوں کو بانٹ دیا گیا ہے، یہ صرف بیان اور ترتیب کے لیے، اور چیزوں کو کلاسیفائی کر کے، پن پوائنٹ کر کے سہولت سے سمجھانے کے لیے. اور اس کی دلیل سنت سے بھی ملتی ہے. بتائیے، کیا آپ نے کبھی کوئی بات نمبرز میں، تعداد میں سمجھائی؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں نا ارکان اسلام 6 ہیں، فار ایگزامپل 1 2 3 4 5، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا ارکان اسلام 6؟ نہیں، یہ بعد میں علماء نے ان کو ترتیب دیا سہولت کے لیے کہ یاد ہو جائیں. اب مثلا نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں نماز کے اتنے ارکان، اتنی شروط ہیں، اتنی فلاں فلاں. روزے کے اتنے ارکان ہیں، حج کے یہ ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا تھا؟ نہیں پڑھایا تھا ایسے. لیکن بعد میں علماء نے کیٹیگرائز کر دیا سہولت کے لیے. اگر ہمیں پتہ چل جائے نماز کے 5 مکروہات ہیں، سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے فلاں، تو یہ نمبرز کے ساتھ فوراً ٹپس پہ ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. ارکان، واجبات، مستحبات، مکروہات، محرمات، یہ ساری ڈیٹیل بعد میں ترتیب کے لیے آئی ہے. دلیل سنت میں کہاں ہے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. آپ نے بیان فرمایا نا 7 قسم کے لوگ. آپ اس کے بغیر بھی کہہ سکتے تھے کچھ لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ نے خود فرمایا 7 قسم کے لوگ. تو یہ آپ نے خود نمبرز دے کے بات کی، ایک وہ، دوسرا وہ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی. اس وقت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف تھوڑی سی دلیل دینے کی ضرورت. تو یہ ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے
مقصد تک پہنچنے کا، اس گول کو اچیو کرنے کا، اپنے آپ کو جج کرنے کا. جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں they are all there in قرآن and سننا موجود ہیں. ہم ان کی جب ایک لسٹ بنا کے مختلف سچویشنز میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اس موقع پر یہ ہم نے کام کیا یا نہیں، تو یہ کس کے لیے؟ سہولت کے لیے، ترتیب کے لیے، چیزوں کو میمورائز کرنے کے لیے، اپنے سامنے رکھنے کے لیے. کیونکہ ساری طویل تفصیلی چیزیں یاد نہیں ہوتی انسان کو. جیسے کسی بھی سائنس میں، اس کو کسی بھی سائنس کی طرح آپ لیں، کسی بھی علم کی طرح، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ان اسلام. کرسچنس کا کوئی عقیدہ ہے، یہود کا کچھ عقیدہ ہے، باقی مذاہب کا، بدھسٹ کا، زرتشت کا، مجوس کا، سب کا ہے نا. اب اس میں جب ہم کہیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا ان کا گاڈ پر بلیف کس نیچر کا ہے، وہ کیا مانتے ہیں، اس کو پروفٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا کرسچنز اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں. عقیدہ میں فرق ہو گیا نا ان کے اور ہمارے یہاں آ کے ڈویژن ہو گئی. اوریجن ایک ہے، وہ دوسرے سیکٹ میں چلے گئے. تو اصل سے ہٹ کے جو بھی ڈیویٹ کرے گا، ادھر ادھر چلا جائے گا، وہ اصل راہ سے ہٹ جائے گا. خود ود ان مسلمس اختلافات ہیں، عقائد مختلف ہیں. جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا سب وہ ایک عقیدے پر ہے یا صحیح عقیدہ پر ہے؟ نہیں ہے. اس لیے صحیح کو باطل سے جاننا ضروری ہے. اور بعض اوقات صرف صحیح کا جاننا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ جانیں کہ غلط کیا ہے. کیونکہ چیزیں کس سے پہچانی جاتی ہیں؟ ازداد سے. تو ثبوت کے ساتھ نفی کا ہونا بھی ضروری ہے. کسی چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا نہیں ہونا چاہیے اس میں، کس چیز سے وہ خالی ہو. توحید کے ساتھ شرک کا جاننا لازم ہے، ورنہ بات نہیں بنے گی. تو عقیدے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ ان جنرل کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد دو طرح کے عقائد کی بات ہوئی. پھر خود ود ان مسلمس عقائد میں بہت بگاڑ آ چکا، ان کا جاننا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ پھر اگر اتنے سارے عقیدوں میں اختلاف ہے تو کون سا صحیح ہے؟ ہمیں کیا پتا چلے؟ پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ جو بتا رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں. ایسے ہم اندھا دھند ان کے پیچھے لگے ہوئے. آنکھیں کھول کے دیکھیں اور کان کھول کے سنیں، اور کچھ بلائنڈلی مجھ پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز دلیل کے ساتھ دیکھیں. اب دیکھیے کہ دیگر جو یہود و نصارہ کے اندر جو عقائد ہیں اور ان میں جو بگاڑ آیا، اس کی اصلاح ممکن نہیں، کیونکہ ان کے جو سورسز ہیں وہ اوتھینٹک نہیں رہے جن پر وہ بیس کر سکیں. جہاں تک ہمارا ود ان مسلمس، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ وَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف دیکھے گا. ود ان مسلمس بہت اختلافات ہوں گے. یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ایسا نہیں کہ اس میں بگاڑ نہیں آئے گا، اس میں بھی بگاڑ آئے گا. اور ان میں سے صرف ایک ہوگا جو صحیح راستے پر ہوگا. کیا ہماری ضرورت ہے کہ اس ایک صحیح کو جانیں، اس کو نکال کے دیکھیں وہ کیا ہے، اور اس پر قائم ہو، چاہے ہمارے ماں باپ کسی بھی چیز پر ہو؟ ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسی پر نجات ہے. اچھا، اس ایک کو ہم نے جاننا ہے. اس جاننے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کر رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمارے پاس کتاب اور سنت محفوظ شکل میں موجود ہے، خالص صاف ستھرے چشمے جس پانی میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس لیے جب کسی چیز کو دیکھنا ہو تو کہاں جا کر دیکھیں کہ صحیح ہے یا نہیں. دلائل کہاں سے لیں؟ قرآن و سنت سے. اب قرآن و سنت آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ قرآن کی تفسیر بھی پڑھی آپ نے، حدیث کورس بھی کچھ لوگوں نے کیا، کچھ کریں گے. وہ سب چیزیں آپ ایک ایٹ اے اسٹریچ پڑھتے جاتے ہیں، اس میں سب کچھ مکسڈ ہے.
اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں. مثلا پہلا ہی چیپٹر سورۃ البقرہ کا شروع ہی دیکھیے آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب اس میں آپ دیکھیے ایک پیراگراف کے اندر ایمان پہ بھی بات ہے، عبادات میں بھی بات ہے، پھر کتب پر بھی بات ہے، پھر آخرت کی بھی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے لے آتے ہیں. ایک کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے کا بھی ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ اس کے اپنے فائدے ہیں اور اس کی اپنی ایک لذت ہے پڑھنے کی. وہ جیسے اترا ہے اسے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس میں سے دلائل کو الگ نکال کے یاد کرتے ہیں اور ایک سسٹم کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اشیاء اور زیادہ واضح ہو جاتی. تو جیسے آپ کو علوم القرآن پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت ساری مثالیں وہی ہیں نا جو آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ترتیب آ جاتی ہے. اسی طرح حدیث میں حدیثیں آپ پڑھتے ہیں، ایمان پہ حدیث ہے، آخرت پہ ہے، ادھر ادھر علوم مختلف ہیں اس میں، پھر آپ اس کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، کون سی کس باب میں آتی ہے، اس کے اصول پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن کے آپ قرات کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، کلاس میں پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ تجوید کے اوپر مزید فوکس کرتے ہیں، الگ سے اس کے رولز ریگولیشنز پڑھتے ہیں. ایک سائنس ہے پوری، اس کو آپ الگ سے پڑھتے ہیں. اسی طرح فقہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن پھر آپ اصول الفقہ پڑھتے ہیں کہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ فقہ ترتیب دی گئی. تو یہ ترتیب ہے اسی چیز کی جو خود قرآن کے اندر ہے. وہ سارے کہاں سے کوٹ کرتے ہیں، چیزیں خود قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں، دلائل وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک وے آف اسٹڈیز ہے بلیفز کے بارے میں پڑھنے کا، کہ ہمیں کیا بلیو کرنا اور کیا نہیں کرنا. آپ چاہیں تو ہم ان سب سبجیکٹس کو ایلیمینیٹ کر کے صرف آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے بھیج دیتے، ٹھیک ہے، یا پھر ذرا الگ سے بھی سسٹمیٹکلی بتائیں. وہی چیزیں جو آپ کو پورے قرآن میں پڑھائی جاتی ہیں، ان سبجیکٹس میں ان کو مزید سسٹمیٹکلی واضح کیا جاتا ہے. دیٹس اٹ، چیز وہی ہے، سب کچھ وہی سے ڈرائیو ہوگا، وہی چیزیں آپ پڑھیں گے، لیکن اس انداز میں پڑھیں گے کہ کسی سے جب بات کریں آپ تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس چیز کی دلیل کیا ہے، توحید کی کیا دلیل ہے، شرک نہ کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں ضروری ہے، آخرت پر. یہ ساری چیزیں، ان سب کی چھوٹے چھوٹے دلائل، آیات اور احادیث ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے، اور اس سے آپ کے اپنے ذہن کے اندر ایک ترتیب بن جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کو، مثلا آپ اس عمارت میں بیٹھے، اس میں جو مٹیریل لگا یہ سب کہاں تھا؟ پہلے زمین میں ہی تھا نا، کہیں نہ کہیں ریت، مٹی، اینٹیں وغیرہ. پھر ایک ترتیب کے ساتھ جب اس کو رکھا گیا تو ایک پورا کمرہ بن گیا. تو اس میں آپ سہولت کے ساتھ اپنا کام کریں. اسی طرح جیسے کتاب ہوتی ہے، بک لکھتے ہیں، کبھی لکھی کسی نے کوئی بک یا کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ معلومات جمع کرتے رہتے ہیں، ان سب کو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ترتیب دے کے ایک شکل دے دیتے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. ایک جگہ ایک سبجیکٹ کی ایک چیز کو لا کے پڑھانے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، ایک اور لطف ہوتا ہے، اس سے ایک علم یقینی اور زیادہ بہتر طور پر اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باطل نظریات ہیں ان کی کاٹ کرنی آتی ہے دلیلوں سے. جو 73 فرقے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کو اگر آپ انالائز کرنا شروع کریں تو ان کے اندر اسی قسم کی ڈائیورژنز ہیں. مثلا 99% چیزیں ٹھیک ہے، بعض اوقات صرف ایک ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے نا، ہر چیز دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے کرسچنز کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے ایک ہے. تو اس طرح کی جو ڈیویشنز ہیں، اگر ہم ان سب کے بارے میں نہ بھی ڈیٹیل میں پڑھیں تو نہیں ضرورت، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر موجود ہیں اور وہاں لوگ اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یہ درست نہیں. آپ کو اپنا عقیدہ قرآن اور سنت سے ہی لینا چاہیے. آپ کو مذاہب کا مطالعہ کرایا جاتا ہے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. مطالعہ ادیان جو سبجیکٹ ہے آپ کا، ڈفرنٹ مذاہب کو پڑھایا جاتا ہے نا، کہ مثلا یہود کا کیا عقیدہ ہے، ان میں خدا کا کیا تصور ہے، آخرت کا کیا ہے، عیسائی کیا سوچتے ہیں، فلاں، اس کا بھی یہی مقصد ہے
وہ سبجیکٹ آپ کو کیوں پڑھایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ایک پہچان ہو جائے. پھر اگر آپ کسی جگہ پر مزید کی ضرورت ہے تو وہ تو پوری یونیورسٹیز میں ڈگریز ہوتی ہیں, وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں اپنے شوق سے جو بھی آگے جانا چاہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا کیا تھا کہ لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلایا تھا تو سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا, کیا کرتے تھے. آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اس سے دلائل لاتے تھے اور لوگوں کو صحیح بات بتاتے تھے. کرنا ہم نے بھی یہی ہے, کیونکہ نور ایک ہے, ظلمات بہت ہیں. اب کس کس ظلمت کو کتنا چھانیں گے. ٹھیک, تو اصل کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو صحیح چیز کا خود پتہ ہے, ایک روشنی آتی تو سارے اندھیرے چلے جاتے ہیں. اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر اللہ کا کام ہے ہدایت دینا, لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بتائیے کہ ہماری جو کتاب ہے وہ کیسے اتری, اور وہ آج 1400 سال میں اس کے مختلف آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے, سائنٹیفک پروفز ہونے چاہیے, ہسٹوریکل پروفز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جب اس لیول پہ آپ بات کریں گے کسی سے تو اس لیول کا آپ کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے, اور وہ سب کچھ اویلیبل ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو آف ہینڈ یاد نہ بھی ہو تو قرآن مجید سچی کتاب ہے یا نہیں, اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. قرآن کا جو اعجاز ہے, اعجاز علمی جو ہے, تو کائنات سے پروفس آ سکتے ہیں, ہسٹوریکل پروفس موجود ہیں, اور بہت سی چیزیں جو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن بالکل سچی, اوتھینٹک اور محفوظ کتاب ہے. قرآن خود دعویٰ کرتا ہے پہلی آیت میں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی. تو یہ سب باتیں پھر الگ ایک سائنس ہے. اوکے, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض اوقات 99% باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, اور اگر 1% بات کوئی ٹھیک نہ ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے. اللہ پر ایمان تو عیسائیوں کا بھی ہے, ہر ایک دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتے سوائے چند جو منحرفین ہیں. تو اسی لیے اب انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. ابھی آج اگر وقت آپ نے دیا تو توحید پر بات ہوگی, اور اللہ کی ذات میں توحید, اس کی صفات میں, اسماء میں, ربوبیت, الوہیت, اس پہ اب بات ہوگی انشاءاللہ. اور سب قرآن و سنت سے ہی ہوگی, باہر سے نہیں لائیں گے کچھ. تو انشاءاللہ جو آگے تفصیلات میں جائیں گے تو خود ہی آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, یعنی بغیر کسی کو جانے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. ہاؤ کم, آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے یا نہیں. یہ یاد رہے گی بات کہ اٹھتے ہی کسی کو نہیں کہنا کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں, جب تک نہ جانے کہ خرابی ہے کہاں غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا نمرود کے ساتھ, وہ کیا تھا؟ عقیدے کا ہی مکالمہ ہے. وہ بھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا ہم وہی عقیدہ پڑھ رہے ہیں؟ جی, اسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کس کو بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, وہ ہے صراط مستقیم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ بھی تو عقیدے ہی کی بنیاد پر 3 بن گئی نا. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کور ٹو کور قرآن خود پڑھتے ہیں, اس کے میننگ جانتے ہیں, اس کا بیسک مفہوم جانتے ہیں, تو کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے, تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا ہے سمجھنے کا. تو چلیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے. صفحہ نمبر 23, ایمان کے بارے میں اہم باتیں. جو شخص شہادتین تثنیہ ہے, 2 شہادتیں, کون سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو شخص شہادتین کے ذریعے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار نہ کرے, اس پر دنیا اور آخرت ہر 2 جگہ نہ تو ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم, یعنی مومن نہیں کہلا سکتا. اسلام اور ایمان 2 شرعی اصطلاحیں جن کے مابین عام اور خاص کا تعلق ہے, یعنی ہر مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن نہیں. اسلام کی نسبت سے تمام اہل قبلہ مسلمانوں کے تمام گروہ کو مسلمین کہا جاتا ہے.
یعنی جو بھی اسلام پر یقین رکھتے ہیں چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمز. گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جیسے والدین کی نافرمانی، جیسے شراب پینا، قتل کرنا. تو یہ ایمان میں نقص تو ہوتا ہے اس سے، لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے اس کو. اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. تمام موحدین یعنی جو ایک اللہ کو مانتے ہیں بہرحال جنت میں جائیں گے. اگر ان میں سے کسی کو بعض اعمال بد کے سبب عذاب جہنم میں مبتلا کیا گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنی مقررہ سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اہل قبلہ میں سے کسی معین شخص کو یا گروہ کو قطعی طور پر جنتی یا جہنمی قرار دینا جائز نہیں تاوقت اس کے متعلق کوئی شرعی نص ثابت نہ ہو. یعنی کسی بھی فرقے کو آپ فتویٰ دے کے کافر نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کو جنتی جہنمی قرار دیں گے جب تک کہ کوئی شرعی نص میں تو قرآن کی صریح آیت یا حدیث کی صریح مخالفت میں کوئی شخص اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہو. تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا ایک شرعی حکم ہے جو کتاب و سنت کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے مرضی سے اٹھ کے کسی کو یہ نہیں کہیں گے تم گمراہ اور تم کافر اور تم منافق. لہذا کسی مسلمان کی تکفیر اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے کفر ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو. یعنی جب تک قرآن و سنت سے، شرعی کا مطلب ہے یعنی قرآن و سنت میں سے کوئی دلیل جب تک نہ ہو. تکفیر کیا معنی؟ تکفیر کسی کو کافر کہنا ایک نہایت پرخطر اور نازک حکم ہے. کسی مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کافر نہیں قرار دینا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. ایمان کی اقسام. علامہ شریف جرجانی نے درجات کے اعتبار سے ایمان کی چند اقسام بیان کی ہیں. نمبر 1 ایمان مطبوع. مطبوع کس کو کہتے ہیں؟ طبیعت سے یہ لفظ نکلا ہے، طبع. فرشتوں کا ایمان ہے، ان کا ایمان ان کی طبیعت اور مزاج میں ڈال دیا گیا ہے. مثلا گناہ کی حس نہ ہونا، نہ ان کے اندر خواہشات ہیں نہ شبہات ہیں، وہ پیدا ہی ایمان پر کیے گئے اور اس سے ہٹ نہیں سکتے. اور وہی کچھ کرنا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے، یعنی طبع علیہ ان کو سٹیمپ لگا دی گئی. نمبر 2 ایمان معصوم. یہ انبیاء کا ایمان ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وحی الہی کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے خطا یا غلطی سرزد نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح فرما کر اس خطا کو ان کے نام اعمال سے مٹا کر نیکی میں بدل دیتے ہیں. نمبر 3 ایمان مقبول. مومنوں کا ایمان ہے، ان کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی. اس پر پڑھا تھا ہم نے. غیر معصوم ہوتے ہیں، غلطی اور گناہ پر شرمندہ ہونے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. نمبر 4 ایمان موقوف. اہل بدعت کا ایمان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئے نئے راستے ڈھونڈتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایمانیات پر ان کا کامل یقین نہیں کہ اللہ رسول نے جو کہا وہ کافی ہے، وہ خود اور چیزیں بناتے رہتے ہیں. نمبر 5 ایمان مردود. منافقین کا ایمان ہے جو بظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ، یعنی اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اس لیے منافق کا ایمان قطعاً قبول نہیں. دلیل کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایمان کی مشتملات یعنی کس کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ علماء کرام نے ایمان کے اہم بنیادی عناصر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. الف الہیات، با نبوات، جیم سمعیات. الہیات سے مراد وہ تمام امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی ذات الہ سے متعلق ہے، یعنی جو الہ سے متعلق. مثلا توحید کی تعریف اور اس کا مفہوم، شرک، نواقض ایمان یعنی وہ چیزیں جو ایمان کو توڑتی، اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال وغیرہ. با نبوات وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے متعلق ہوں، مثلا وحی، نبی اور رسول میں فرق، رسول اور امتی میں فرق، ختم نبوت، معجزات اور کرامت اور جادو میں فرق. یعنی جو نبوت سے متعلق چیزیں وہ نبوات کہلاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے متعلق چیزیں الہیات کہلاتی ہیں، تھیولوجی. سمعیات وہ تمام سماعی امور جن کا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو لیکن ان پر یقین کرنا اور ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے.
مثلاً عذاب قبر، حیات برزخ، عالم الغیب کی باتیں وغیرہ. ہم نے ایسے ہی سنا اور ہم سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی جو یہاں لکھی ہوئی تھی. یعنی ایمان کی اقسام اور ایمان یعنی بلیفز کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو بلیفز کی 3 حصے ہو جائیں گے. ایک جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں گی چیزیں، دوسرے جو نبوت سے متعلق ہوں گی، اور تیسرے جو اس کے علاوہ باقی دین سے متعلق چیزیں ہیں جو ہم نے رسول سے سنی ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جیسے ہمیں کہا گیا ہے ماننے کو. ہمارے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ضروری نہیں کہ ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. سمعنا و اطعنا. تو آج ہم انشاءاللہ ایمان باللہ پڑھیں گے، اللہ پر ایمان. ٹھیک، الہیات. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس روز آپ نے پڑھا تھا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں آج ہلکا سا اور اضافہ کر دوں گی تاکہ آپ کو جو ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے ذرا سا وہ بھی ساتھ ایڈ کر دوں گی. اچھا، ایمان کا لفظ کس باب سے ہے؟ جو لوگ گرامر پڑھ چکے. اچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرامر ہوتی تھی، قواعد ہوتے تھے؟ نہیں. تو پھر کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ بدعت نہیں؟ اگین وہی چیز کہ قرآن و سنت ہی کو سمجھنے کے لیے وہ قواعد پڑھے جاتے ہیں عربی زبان کے، جس سے بات کو صحیح طور پر اس کے اصل مفہوم کے ساتھ سمجھا جا سکے. تو اب انشاءاللہ جتنے بھی سبجیکٹس آپ کو یہاں پڑھائے جاتے ہیں ان کی آج کم از کم لاجک تو سمجھ آئے گی. اس لیے کیپ آسکنگ می کوسچنز، آئی ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے، وہ میرے دماغ میں چمٹ جاتا ہے، پھر میں جب گھر جاتی ہوں پھر اس کو ڈھونڈتی ہوں، پڑھتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں مجھے حق دکھا، مجھے سمجھا، پھر آپ کو آ کے شیئر کرتی ہوں. تو اس لیے سوال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اس پہ ڈانٹی پڑ جائے آپ. چلیے، تو الایمان، ایمان، چلیے بتائیے مجھے ایمان کس باب سے ہے؟ افعال، آمن یؤمن، ایمان. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہے کہ ایمان کیا ہے، یہ باب افعال سے ہے. آمن یؤمن، ایمان هو التصدیق الجازم، التصدیق الجازم والاعتراف التام. جازم تصدیق تو ہے، کنفرمیشن تو ہے، لیکن جازم حتمی، پکی. اور اعتراف تام، مکمل طور پر اعتراف کرنا. کس چیز کا اعتراف؟ بجمیع ما امر اللہ ورسولہ بالایمان بہ، ہر اس چیز کا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا کہا ہے. جس چیز کو اللہ رسول نے ماننے کے لیے کہا ہے کہ قبر کے عذاب کو مانو، مانتے ہیں بھائی. برزخ مانتے ہیں، قیامت کے دن اٹھو گے مانتے ہیں، حساب ہوگا مانتے ہیں، جنت ہے مانتے ہیں، جہنم ہے مانتے ہیں، وہ پل صراط مانتے ہیں، شفاعت مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا اس لیے مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. والانقیاد، سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا، ظاہراً و باطناً، ڈکلیئر کر کے بھی اور اندر دل سے بھی، چھپ کے بھی، سامنے بھی لوگوں کے اور الگ بھی، ہر جگہ. یہ نہیں کہ مسلمانوں میں جائیں تو ہم کہیں ہاں ہم مانتے ہیں، اور جب ہم کسی اور جگہ ہو تو ہم کہتے نہیں ہم تو نہیں مانتے. یہ کون کرتا تھا؟ منافقین. تو اردو میں بتا دیتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا، اور اس کی پختہ تصدیق کرنا. پکی تصدیق، بالکل سچ ہے، شک ہے ہی نہیں، شک ہے ہی نہیں کسی چیز میں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ رسول میں، اور نہ ہی جو انہوں نے بتایا ان چیزوں میں. جمیع ما امر اللہ بھی و رسول، واضح. یہ ہوتا ہے ایمان. عبد الرحمن السعدی کی تفسیر سعدی ہے نا، ان کی ہے یہ ڈیفینیشن. انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف لوگوں نے ایمان کو کیسے ڈسکرائب کیا، تو مجھے یہ تعریف بہت اچھی لگی. هو التصدیق الجازم والاعتراف التام بجمیع ما امر اللہ ورسولہ بالایمان بہ والانقیاد ظاہرا و باطنا. اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا، اور اس کی پختہ تصدیق کرنا.
اب اس پر اپنے آپ کو رکھ کے پوچھیں کیا میرا ایمان ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی آیت پڑھ کے کہتی ہوں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، یہ بات پکا یقین کہ اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ ایسا ایمان تھا ان کا۔ تو ایمان کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ اقرار باللسان، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو، زبان سے بول کے شہادت دینا، ڈکلیئر کرنا، رائٹ؟ و تصدیق بالجنان، جنان کہتے ہیں دل، ٹھیک ہے؟ و عمل بالارکان، ارکان کہتے ہیں جوارح، یعنی یہ ہاتھ پاؤں جسم۔ یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان، جو کہے میرے ایمان کا لیول ڈاؤن ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ شیطان کی اطاعت کم کر کے رحمان کی اطاعت شروع کر دو، خود ہی زیادہ ہو جائے گا، یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر شیطان کی زیادہ باتیں مانی جا رہی ہیں تو استغفار کرو، مان چکے ہیں تو توبہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ بولیے سب، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن، ینقص بطاعت الشیطان۔ ٹھیک ہے؟ بات ایک ہی ہے جیسے ایمان، اور اس پہ ہم نے پیچھے بھی ڈیٹیل پڑھی اور اس کی اقسام بھی پڑھی، لیکن ہر ایک کے کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر فائدہ کیا ہوا؟ ایمان تو آپ بہت بچپن میں لے آئی تھی، لیکن یہاں آپ نے آ کے اس کی پراپر ڈیفینیشن پڑھی۔ تو عقیدہ علمی مبحث ہے، سائنس ہے، سبجیکٹ ہے، جس میں یہ ساری چیزیں ترتیب سے آپ کو ایمانیات سے متعلق چیزیں ترتیب سے پڑھائی جاتی ہیں، آپ کی بلیفز اور عقائد کو، جن کی آپ اپنے دل کے ساتھ گرہ لگاتے ہیں اور وہاں سے وہ پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے اور آپ کی پوری عملی زندگی اس کے مطابق تبدیل ہو جاتی۔ ٹھیک، یہ خلاصہ ہے ساری باتیں جو پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو سب سے پہلا ایمان کا حصہ ہے ایمان باللہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک، اللہ پر ایمان۔ عقیدہ عام لفظ ہے، ایمان خاص لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدے میں عمل شامل نہیں ہے، ایمان میں عمل شامل ہے، رائٹ؟ یہ فرق سمجھ آ گیا؟ عقیدے میں عمل شامل نہیں ہے، عمل کے علاوہ جو بلیفز ہیں وہ، لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اس میں عمل ساتھ آ جاتا ہے۔ کتنے اچھے ساتھی ہیں میرے، اتنی اچھی اچھی باتیں مجھے یاد دلاتے ہیں اور میرا بھی دماغ کھل جاتا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ اگر ایمان کی اس تعریف کو آپ دیکھیں جو آج آپ کو لکھائی ہے، یہ دونوں آپ نے خوش خط لکھنی ہے اپنی کاپیوں میں، یہ اس کے نمبر رکھ دیں تو میرا خیال ہے ہر ایک لکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی پر ہی ان کو پرکھتے جائیں، اور امتحان الگ سے کیا لینے کی ضرورت ہے، یہ الگ سے اپنے نوٹس خود بھی بنا کے ذرا دکھا دیں، ایمان کی قسمیں کتنی ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقیدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ سارے ان کے نیٹ نوٹس جو ہے نا اسی کے اوپر ان کی مارکنگ کر دیں، ٹیسٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کو ایٹ لیسٹ ہاتھوں سے جب قلم سے چیز نکلے گی تو پختہ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں لکھ کے لاتی ہوں، کیونکہ جب تک میں صرف پڑھتی رہتی ہوں، کتابوں سے سنتی رہتی ہوں، میرے دل میں نہیں اترتی بات۔ جب میں لکھ لیتی ہوں اپنے قلم سے، پھر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہاں اب بات ہوئی، اب مجھے سمجھ آ گیا۔ تو آپ بھی لکھیے۔ چلیے، ایمان باللہ، معنی اور تقاضے۔ عن سفیان ابن عبد اللہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اور کچھ دریافت نہ کرنا پڑے، مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو، اس پہ جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اس کی ہستی کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد،
وہ ہر شے کا رب ہے اور اس کا مالک بھی. اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی نہیں. وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. اس کی ذات نہیں، اس کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. نیز اس کی صفات کو بغیر کسی کیفیت، بغیر کسی تمثیل، بغیر کسی تحریف کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا. کیفیت کیا ہوتا ہے؟ کیسے، ہاؤ. تمثیل، لائک، ایگزامپل. تحریف، ڈسٹورشن، یعنی کچھ سے کچھ بنا دینا، پھیر دینا اصل سے. پختہ یقین کے ساتھ ماننا کہ اس نے جس طرح بھی اپنی کوئی صفت بیان فرمائی. صفت کیا ہوتا ہے؟ ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہی حق ہے، ایز اٹ از. اس کے علاوہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہے، کوئی اور نہیں. مثلا خضوع اور خشوع میں، خشیت میں، انابت میں. انابت کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا. قصد اور ارادہ میں اور طلب میں، دعا اور ذبح میں، اور نظر اور نیاز وغیرہ میں. اللہ تعالیٰ ہی کو یکتا مانا جائے. کلمہ توحید سے مراد یہی ہے. یہ ایمان بھی کہ اس کے وجود سے پہلے اول کوئی نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اور ہے. وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے. تمام رسولوں نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ توحید ہے. قرآن میں پہلا حکم بھی یہی ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورۃ الاعراف 59. بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ. الاعراف 65. ترجمہ. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ. الاعراف 73. ترجمہ. قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. لہذا توحید کا سمجھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے. توحید کا لفظ جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ توحید کس سے ہے؟ تفعیل سے. وحد یوحد توحید. لفظی معنی کیا ہوگا؟ کسی کو ایک قرار دینا، اکیلا ہونا. یہ احد سے ہے. احد اور وحد ایک ہی چیز ہے. عربی زبان میں حمزہ اور واو آپس میں سوئچ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا. مثلا وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، تو اس کو اسادہ بھی بولتے ہیں، یعنی واو اور الف آپس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو وحد یوحد توحید. اب مثلا جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، تو اس میں کتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اب کسی کو کہنا ہو کہ تم انگلی اٹھا کے یہ کرو تو کہیں گے احد. احد باب تفیل صحیح ہے، یعنی ایک انگلی اٹھاؤ. یہ ایک انگلی اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو ایک اٹھاتے، دو نہیں اٹھاتے، آپ سارا ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو اس عمل کو کہتے ہیں توحید، یعنی ایک کر کے بیان کرنا. یعنی جتنی بھی معبود کی صفات ہیں وہ سب ایک ہستی کے اندر ہے. مثلا کچھ مذاہب میں آپ دیکھیں کوئی سن گاڈ ہے، کوئی مون گاڈ ہے، کوئی اور، کوئی نیکی کا خدا ہے، کوئی بدی کا ہے، کوئی. انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے گاڈ کے اجزاء کر دیے. ہمارے دین میں کیا؟ سب ایک جگہ. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ جو مونوتھیزم پر بلیو کرتے ہیں. مونوتھیزم کیا ہوتا ہے؟ ایک کر. کچھ پولیتھیزم، پولیتھسٹ، وہ کون ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ مشرکین. اور کچھ ایتھیسٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں مانتے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں لوگوں. سارے انسان ان 3 قسموں میں. تو جو مسلمان ہیں یا اس سے پہلے یہود و نصارہ، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کے اندر ڈیویشن کہاں سے آئی؟ جب انہوں نے توحید کے اندر یا تشبیہ کی، تمثیل کی، تحریف کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اور چیزیں نکال لی. تو اگر مسلمانوں کے اندر بھی ان سے کوئی مماثلت ہے
تو وہ غلط ہے. پھر تفصیل آگے دیکھیں گے. لیکن اتنی بات سمجھ آئی. وہ دنیا میں کتنی طرح کے لوگ، ذرا کاپیوں میں لکھے نا اپنی. نمبر 1 موحدین، ٹھیک. نمبر 2 مشرکین، اور نمبر 3 ملحدین. ملحد الحاد سے، ملحد جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، موحد جو صرف ایک کو مانتا ہے، اور مشرک جو ایک سے زیادہ کو مانتا ہے. واضح ہو گئی بات. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں تینوں کا ذکر ہے، لیکن اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں بتایا گیا 1 2 3 سے. اب آپ کا مائنڈ کلیئر ہو رہا ہے؟ سبجیکٹ پڑھنے کا فائدہ ہے کچھ تھوڑا سا؟ اوکے. اس سے بس صرف یہ کہ آپ کی وہی چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں وہ ایک ترتیب میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اب توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کو علماء نے 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے. 3 چیزیں، یعنی توحید کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نہیں کس کس چیز میں توحید؟ توحید کا پھر معنی آ گیا وحد یوحد. توحید ایک ماننا، ایک کرنا، یکجا کرنا، ایک ہی کر دینا سب. اچھا، نمبر 1 توحید ربوبیہ، نمبر 2 توحید الوہیہ، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ان تینوں کو بتاتی ہے. آپ میں سے کو بتائے گا وہ آیت؟ وہ کون سی آیت ہے جس میں توحید کی یہ تینوں قسمیں موجود ہیں؟ سورۃ مریم کی ایک آیت ہے، سورۃ مریم 65. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ هل تعلم له سمیا. توحید ربوبیت، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں، ہر چیز کا رب. تو پھر کیا کرو؟ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ. کیا معنی ہے اس کا؟ صرف اسی کی عبادت پر جم جاؤ، کسی اور طرف نہیں رخ کرنا. یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت، ایک اس کو الہ مانو. اور تیسرا ہے ہل تعلم له سمیا، کیا اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے تم کو؟ یعنی اس جیسا اسماء و صفات رکھنے والا کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ نے یہ آیت تو پڑھی تھی نا قرآن میں، آپ لوگ سورۃ مریم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں پڑھی تھی. ٹھیک. تو اب آپ کو سوچنے کا ایک نیا انداز بھی ملے گا قرآن مجید میں. وہی آیتیں نکال کے لائیں گے آپ کے سامنے. تو پھر آپ جب ایکٹیو لسننگ کر رہے ہوں گے قرآن کی تو آپ مسکرا پڑیں گے اور آپ کا دل گواہی دے اٹھے گا اور آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا ایمان وہ اتنا دور تک بڑھ جائے گا کہ آپ پکار اٹھیں گے کہ میں نے پا لیا اپنے رب کو. ابھی شاید آپ کو میری باتیں بہت آؤٹ آف ریئل لائف لگ رہی ہیں. اتنے ڈل کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یا حیران کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی زندگی تو نظر آئے آپ کی شکلوں پر؟ میرا خیال ہے مجھے کسی باغ میں چلے جانا چاہیے اور پودوں کو پڑھانا چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ پھول کچھ اسمائل تو کر رہے ہوں گے. چلیے، اصل میں مجھے معلوم ہے کہ یہ نئے نام ہے اور آپ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے بھی ہیں کہ اب کاپی میں بھی لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے. صرف کیٹیگریز ہیں بات کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے. توحید ربوبیہ، ربوبیہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رب. یعنی اللہ کو رب ماننا. وہ کیسے مانے؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو رب نہیں نہ مانیں گے تو توحید خالص ہو ہی نہیں سکتی. رب کے معنی پڑھے تھے قرآن پاک میں، کیا معنی ہے؟ رٹا وہ خوب ہے. خالق کریٹر وہ ہے، مالک اونر وہ ہے، اور مدبر اس میں پھر رازق بھی آ جاتا ہے اور پلانر، سب کچھ آ جاتا ہے. ہر چیز وہی دیتا ہے، وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. جب تک ہم اس کو خالق نہ مانیں، جب تک ہم اس کو اپنا مالک نہ سمجھیں اور جب تک اس کو رازق نہ مانیں تو اس کی عبادت ہو سکتی. تو اسی لیے آپ دیکھیے پہلے رب کی بات کی گئی اس آیت میں، دوسرے فاعبدہ. تو اگر وہ رب ہے تمہارا بھی اور سارے آسمان و زمین کا اور ہر چیز کا، چیونٹی کا بھی اور ہاتھی کا بھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب اس کی بات مان رہے، تم بھی اسی کی مان لو. کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو. اب آگے ہم انشاءاللہ عبادت کے بھی میننگ سمجھاؤں گی. اور صرف کبھی کبھار عبادت نہیں بلکہ
واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ. واصطبر، پکے رہو. یہ نہیں کہ امتحان میں فیل ہو گئے تو نماز چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے بتایا تھا. تو پھر کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی چھوڑ دی تو اپنے نفس کو الہ بنانے والی بات ہے نا پھر. اور تیسری چیز، هل تعلم له سمیا، کسی کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کے نام سے، اس کے صفات سے، اس کے ایکشن سے، اس کے ایٹریبیوٹ سے. وہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی کو جاننا ہو تو ہم پوچھتے ہیں. اب مثلا کہیں کسی کا رشتہ ہوا، کیا آیا، کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو پہچاننے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. کسی بھی انسان کو جاننے کے لیے یہ دیکھتے ہیں اس نے لائف میں کیا کیا کرتا ہے. اس کا سی وی منگاتے ہیں، ہو تم کون، ٹھیک. اور پھر اس کی کوالٹیز کیا ہیں، کیا کیا ہے اس کے اندر، اس کی سکلز کیا ہیں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی تو پھر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. جب ہی صحیح عقیدہ آئے گا نا. جانتے ہیں سب کچھ آپ، لیکن پختگی چاہیے مزید. ابھی آپ نے آپس میں کلاس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے، وین میں کریں، گھر پہ کریں، جس سے بھی کریں، مگر یہ جب تک آپ بار بار اس کو کریں گے نہیں تو آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ نہیں کلیئر ہوگا تو آگے کی تفصیلات فائدہ نہیں دے گی. توحید ربوبیت، یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا خالق ہے. اسی نے عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم افلاک اور ان تمام عالموں کو جو نظر آتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ توحید ربوبیت سے بات شروع ہوئی ہے وہاں. ٹھیک، اللہ نمبر 1، رب العالمین، ربوبیہ. تو سب کو اس نے پیدا کیا، چاہے ہمیں کچھ نظر آتا ہے یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کا رب بھی ہے. اور صرف وہی ذات ہے جو ان تمام جہانوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتی ہے. اس کے پاس ایک کتاب میں تفصیل سے لکھا ہوا موجود ہے کہ کس درخت میں کل کتنے پتے ہیں، اور اس سے پہلے کل کتنے درخت ہیں اور ان کی قسمیں کتنی ہیں، اور ہر پتے کی وضع قطع کیا ہے، اور یہ کہ دنیا میں کل کتنے جراثیم موجود ہیں، اور ان جراثیم کا حجم اور طول اور عرض کیا ہے. یہ صرف اس کا علم ہے. اس کا اقرار یعنی اللہ کے رب ہونے کا یوم الست کو تمام ارواح نے کیا تھا. میں نے، آپ نے، سب نے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. سورۃ الاعراف 172. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جن لوگوں نے پڑھا ان کو تو معلوم ہے. جب تمہارے رب نے بنی آدم سے کیا لیا تھا؟ عہد لیا تھا. جب وہ آدم کی پیٹ سے نکالے گئے تھے اور ان کو ان کے نفسوں کے خلاف گواہ بنا کے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں. لیکن صرف رب ہونے کا اقرار کافی نہیں، کیونکہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار تو ابلیس بھی کرتا ہے. ربی بما اغویتنی، سورۃ الحجر 39. اے میرے رب بسبب اس کے جو تو نے مجھے بھٹکا دیا. اسی طرح رب انذرنی، سورۃ الحجر 36. اے میرے رب مجھے مہلت دے. یہ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے. تو رب تو وہ بھی مانتا ہے. تو ابھی یہ یہاں کسی نے بات کی تھی نا کہ ہمارے اور ان کے عقائد سب ایک ہی ہوتے ہیں، تو پھر فرق کہاں آ گیا؟ شیطان کے راستے سے ہٹنے سے. بلکہ اس بات کا اقرار ضروری ہے کہ خالق کائنات کو اس کائنات پر ہر قسم کے تصرف کا آزاد اور مکمل اختیار ہے. وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. مال و دولت، نفع اور نقصان، اور فقر اور اسرت یعنی تنگی اسی کی طرف سے ہے. سیلاب بھی وہی لاتا ہے اور خشک سالی بھی. مثال، شمالی اٹلی میں ایک سال ایسے شدید سیلاب آئے کہ شہر کے شہر تہہ و بالا ہو گئے اور تہذیب و تمدن تباہ و برباد ہو گیا. اسی زمانے میں ہندوستان میں خشک سالی تھی جس کے اثر سے کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور ہلاک ہو گئے اور پانی کی راشن بندی ہو گئی. آخر وہ کون ہے جس نے لوگوں پر اتنا پانی برسایا کہ وہ چیخ اٹھے اور دوسروں کو اس طرح محروم کر دیا کہ وہ پانی کو ترس گئے؟ وہ کسی علاقے میں سردی اور پالا بھیج دیتا ہے، کسی ملک میں گرم لہر اور کسی ملک میں زلزلہ لے آتا ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے تو باپ میں یہ قدرت نہیں کہ اسے لڑکا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. سورۃ یونس. ترجمہ: پوچھو تو صحیح، تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ اور تمام کاموں کو کون چلاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ مشرک ضرور کہیں گے کہ اللہ. یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے. پھر تم پوچھو کہ پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل وأنا تسحرون. المؤمنون 84 سے 89 تک. ان سے پوچھو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو. وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کا ہے. کہو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور بڑے تخت عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے نہیں اپنے رب سے؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کہو پھر کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ مشرکین ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے تھے اور دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس دائرہ توحید میں داخل نہیں ہو سکے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے، یعنی توحید الوہیت. کچھ واضح ہوئی بات؟ وہ جو ہم مکس اپ رہتے ہیں نا، کنفیوژن کا شکار کہ یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ تو کیا صرف اللہ کا رب ماننا کافی ہے؟ نہیں. کیا ضروری ہے اس کے آگے کہ پھر اس کی عبادت بھی کی جائے، کیونکہ اسی کے لیے تو اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. توحید الوہیہ. الوہیت کا لفظ الہ سے مشتق ہے جس کے معنی معبود کے ہیں، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ صرف اللہ ہی وہ ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق اور پرستش کے قابل ہے. ہر مفید اور جائز کام جو مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زاریات 56. عبادت کی تعریف امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ. یہ بھی اپنی کاپی میں لکھیں گے. عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور جن پر وہ راضی ہوتا ہے. کیا ہے ڈیفینیشن عبادت کی؟ ایک اسم ہے. عبادت از اے ناؤن جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی، یعنی باہر کے بھی اور اندر دل کے بھی اقوال اور افعال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور جن پہ وہ راضی ہوتا ہے. وہ سب کام عبادت ہے. ٹھیک. الہ معبود کی تعریف. جس ہستی میں 4 صفات ہوں وہی عبادت کے لائق ہے. نمبر 1 غنی ہونا، علیم اور حکیم ہونا، ہر چیز پر قادر ہونا، عزت و ذلت کا مالک ہونا. سورۃ الناس میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یعنی اللہ تعالیٰ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. اب دیکھیے آپ پہلی 2 صفات کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ربوبیہ سے، اور اگلی الوہیت سے. یعنی وہی الہ ہے، جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اس انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بیک وقت تینوں باتوں کی تصدیق کی جائے یا تکذیب. یعنی یہ تو نہیں کہ آدھی بات مان لیں اور آدھی چھوڑ دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو صرف رب اور مالک مان لینے والے مومن نہیں ہو سکتے. اب فرق پتہ چل گیا نا کہ عقیدہ فرق ہو گیا. مشرکین کا عقیدہ مومنین سے فرق ہو گیا، کیونکہ وہ رب تو مانتے ہیں، الہ نہیں مانتے. اوروں کو بھی الہ مان لیتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں. اس انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بیک وقت تینوں باتوں کی تصدیق کی جائے یا تکذیب. اس لیے اللہ تعالیٰ کو صرف رب اور مالک مان لینے والے مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی 2 حیثیتوں کے ساتھ تیسری حیثیت معبود کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ توحید الوہیت کا ہی اعتراف ہے.
اتبان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے عذاب کو حرام کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم. اب آ جاتا ہے توحید اسماء اور صفات، یعنی ہم نے رب بھی مان لیا، معبود بھی مان لیا، اب اور کیا مانیں؟ کیا کچھ اور ماننا بھی ضروری ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا مخلوق کو خالق سے متعارف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک حقیقی مسلمان ان تمام صفات پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سورۃ الاعراف 180. ترجمہ، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو پکارو اس کو ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہ عمل کیسے کریں گے؟ کتنی اہم بات ہے، تو معمولی بات ہے. دو الگ قسم کے لوگ ہو گئے نا، فرقہ الگ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ میرا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ایک کیا ہے؟ اللہ کے نام اچھے اچھے ان کو مانو، کیونکہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں، تعطیل کرتے ہیں. تعطیل کا مطلب ہے چھٹی. پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹائم ٹیبل کے اندر ایک دن جو بیچ میں چھٹی کا ہوتا تھا تعطیل لکھا ہوتا تھا. تعطیل ہوتا ہے کسی چیز کو معطل کرنا، سسپینڈ کرنا، ماننا نہیں کہ ہے ہی نہیں. تو کچھ ایسے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر جو اللہ تعالی کی صفات کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد، راستی سے ہٹنا، ڈیویشن اختیار کرنا کہ یا ماننا نہیں یا دوسروں کو اس کی صفات میں شریک کر دینا. کہ اللہ رحمان ہے تو شاید بندہ بھی اسی درجے کا رحمان ہے یا اسی طرح کا رحمان ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں نا مکسڈ اپ خیالات کے، پتہ جو نہیں، کسی نے واضح ہی نہیں کیا کہ فرق کیا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا، الگ کرو اپنے آپ کو ان سے. بی ویری کلیئر. الذین یلحدون فی اسمائی. تو اس لیے اس کا جاننا، واضح ہونا بہت ضروری ہے. سورۃ الاعراف. اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو پکارو اس کو ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. اس آیت کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان للہ 99 اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. بے شک اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ یہاں جو عدد ہے وہ صرف 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا کوئی گنتی شمار ہے نہیں. وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا آپ، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. تو وہ کہ نہیں اسماء کی قسمیں کون کون سی؟ نمبر 1 سمیت به نفسک، اللہ نے خود اپنا نام اس کے ساتھ رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام اپنا یا صفت کتاب میں اتاری قرآن مجید میں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آیات کے اختتام کس چیز پر ہوتا ہے؟ العزیز، الحکیم، الغفور، الرحیم وغیرہ وغیرہ. تو یہ کس نے اتارے ہیں نام؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا، کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی جو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، یعنی جو اس کتاب میں نہیں. خلق فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ کسی انسان کو. او یا کسی کو بھی نہیں بتایا. او استأثرت، یا تو نے ترجیح دی فی علم الغیب عندک، اپنے علم غیب میں رکھا. تو ہم اس نام کے ساتھ بھی پکارتے ہیں تجھ کو. کتنی خوبصورت دعا ہے. کیا ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. رنج اور غم کو دور کرنے کی بہترین دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ بندہ اللہ کو پکارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں اور دعاؤں کے علاوہ لوگوں کو بھی ان اسماء و صفات کے استعمال کا حکم فرمایا کرتے تھے.
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. صحیح مسلم. اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، سب سے آخری، تجھ سے بعد کچھ نہیں، تو ظاہری، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن، تجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، تجھ سے علاوہ کچھ نہیں. ہم سے قرض دور کر دے اور ہمارے فقر سے ہم کو بچا لے. آیات صفات کی اقسام. نمبر 1، وہ آیات جو باری تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے بارے میں ہے. مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر مستوی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش پر مستوی نہیں، کہہ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتر کے زمین پہ آ کے ایک انسان کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. کیونکہ اس صورت میں اس بات کی نفی ہوگی جس کا اس بات اللہ نے کیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر بیٹھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے.